اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، مومنین کرام، میں گلزار حسین تقی ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف لے کر آ رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان سے ملنے کے لیے ان سے اجازت لے کر ان کے دولت خانہ پہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ شخصیت نوحہ خان شخصیات میں اول ترین مقام رکھتی ہے، جو اپنے آباء و اجداد سے شاعری لے کر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پاپ، تو یہ شخصیت خورشید عالم کے بیٹے ملک حیدر خورشید صاحب ایڈوکیٹ، جو کہ نوحہ کی صنف اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ملک کے کونے کونے میں ان کا کلام ملک کے نامور فنکاروں اور گلوکاروں نے اور نامور ماتمی سنتوں نے ان کا کلام پڑھا۔ تو ہم مخاطب ہوتے ہیں جناب ملک حیدر خورشید صاحب ایڈوکیٹ۔ جی فرمائیے، کیا حال ہے آپ کے ساتھ؟ تمام مومنین اور مومنات کو میری طرف سے السلام علیکم اور یا جی شکر الحمدللہ محمد و آل محمد کے خدا کے بڑے کرم ہیں، بڑے فضل ہیں۔ فرمائیے، آپ کے والد بھی شاعر تھے؟ ہاں جی، بیسیکلی تو وہی شاعر تھے نا جی، ان کا اسم گرامی عالم خورشید حفص آبادی، حفص خورشید سے وہ تخلص کرتے تھے، اور گجرانوالہ کی ہماری بزم تھی، بزم بادشاہ، اس کے وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ ماشاء یہ بیسیکلی ان سے ہی مجھے ملا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کے بلے دا بلا نہیں ہونا تو پھلی تو ضرور ہوئے گی۔ ماشاء لیکن شکر الحمدللہ محمد اور آل محمد کی ذات کا یہ کرم ہے کہ آج اپنے باپ کے نام کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے، اور میں تمام آباد کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا کس گاؤں میں، کس شہر میں پیدا ہوئے؟ میں گجرانوالہ میں جی پیدا ہوا تھا، گجرانوالہ سٹی میں، وہاں پر ہی میری پیدائش ہے، وہاں پر ہی میری تعلیم ہے، اور وہاں پر ہی میں نے یہاں پنجاب یونیورسٹی سے لا کیا ہے۔ اس کے بعد میں مائگریٹ ہو کر فیصلہ آباد آیا۔ نوحہ کی صنف میں آپ کس طرح سے آ گئے؟ کس طرح انتخاب کر لیا آپ نے کہ ایڈوکیٹ ہونے کے باوجود آپ کس طرف آ گئے؟ ہاں، بیسیکلی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ نوحہ گھری میں نا، یہ میرے والد صاحب بھی لکھتے تھے، ہمیں تو اس کا زیادہ شعور یا علم نہیں تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد میرے ساتھ لوگوں نے جب جو ان کے کلام پڑھتے تھے انہوں نے رابطہ کیا، تو کہا بھائی وہ خورشید صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ بھی کچھ لکھتے ہیں۔ تو پھر کیونکہ میں نے اپنے والد کی زندگی میں ان کو جب اس کیفیت میں دیکھا تھا نا، ایک عجیب ولائے آل محمد میں گم تھے، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا یہ میں لکھتا ہوں، لائنیں ہوتی ہیں جس میں مصائب آل محمد مجھے بیان کرتے ہیں، پہلی لائن، دوسری لائن، جب تیسری لائن ہے تو اس کا مفہوم ادا ہو جانا چاہیے۔ تو وہ ہی میرے بیسیکلی استاد ہیں پاکستان میں، نو ون کین کلیم کہ وہ میرا استاد ہے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے میری رہنمائی کی ہے وہ تمام لوگ میرے استاد ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وہ راجہ سخاوت علی ہے، ماڈل ٹاؤن یہاں فیصلہ آباد، حسین ہے جو ہے اس کو کمپوز بھی کیا، پڑھا بھی، اور ماشاءاللہ میں ان کا بہت دیندار ہوں۔ اس کے بعد حسن صادق خان صاحب ہیں، اس کے بعد ندا خان صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ساتھ سپورٹ کیا ہے مجھے، یعنی جو میں نے لکھا انہوں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن نو ون کین کلیم کہ وہ میرے استاد ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے یہ زمانہ مانتا نہیں ہے، کیا کریں؟ اب ظلم دیکھیے کہ آج تک میں نے جو لکھا لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ حیدر خورشید ہے کون۔ کل میرے پاس وہ نورا لال ہے، میڈم نورا لال، ان کے خامد شفیق بٹ صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا ہوں، تو یار ہم نے تو وہ آپ نے لکھا تھا مولا میرا بھی گھر ہوئے تے علماء دی چھاں ہوئے، تو میں نے اس کا جواب لکھوانا تھا۔ تو لاہور میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی میں حیدر خورشید ہوں، وہ فلموں پہ گانے بھی لکھتے ہیں۔
تو میں نے یوں کا یقین کر لیا، لیکن جب ان کو 15 دن کے بعد پوچھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، جو لکھا وہ فضول سا تھا۔ تو مجھے پھر لاہور میں سے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، تو آج میں آپ کے پاس آ گیا، تو مجھ سے کلام لکھوا کر گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ مصیبت ہے میرے لیے پڑی ہوئی، پھر کیا ہے یہ کوئی انصاف ہے آپ کا؟ آپ نے تو وہ کیا جیسے وہ ساگر صدیقی صاحب والا میرے ساتھ آپ لوگ حاصل وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ کو، یعنی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں بے اسرا ہوں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھیں ابھی یہ میں نے پورے پاکستان کے لیے کلام لکھے، میں بھی آپ کو ان کا نام بتاؤں گا اور جتنے مجھے یاد رہے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کہ دیکھیں جی آپ کی عزت اور آپ کی اگر کوئی آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو ہماری وجہ سے جانتا ہے، آپ کو کون جانتا ہے جی؟ اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے۔ اور وہ کہتا ہے جی دیکھیں اب مجھے وہ زیب نہیں دے رہا، وہ جو لفظ کہہ رہے ہیں مجھے کہ ہمارے جوتے کی نوک کی وجہ سے آپ کی یہ عزت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کا کلام نہ پڑھیں تو آپ کو کون جانتا ہے؟ یہ المیہ ہے، کتاب آئی ہے، مجموعہ کلام ہے میرا، غم ہی غم۔ اس کے بعد عقیدت کے پھول، یہ میرا تقریباً 500 میرا خیر قصائد ہوں گے جن پر یہ مشتمل کتاب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مسودہ بھی تیار ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے محمد و آل محمد کے خالق نے پھر مدد کی تو انشاءاللہ اس کو ہم پرنٹ بھی کروائیں گے، چھپائیں گے بھی، اور اس کو انشاءاللہ نشر بھی کریں گے۔ زیادہ کلام آپ نے پنجابی میں لکھے ہیں یا اردو میں لکھے ہیں؟ زیادہ پنجابی میں نے لکھے ہیں، اردو میں بھی لکھے ہیں۔ یوں کربلا سے آبتے بیمار چلے ہیں، ایک ظلم کی زنجیر میں بہنوں کے گلے ہیں جی۔ کرمل میں 4 سو ہے، کرمل میں 4 سو اب ایک ہو کا حیات، نہ غازی علمدار نہ اکبر ہے نہ قاسم، نو کے سنا پہ اب سبھی نازوں کے بدے ہیں، یوں کربلا سے آبتے بیمار چلے ہیں۔ یہ اردو کے کلام آپ نے فرمایا۔ پنجابی کا مشہور کلام فرمایا۔ اچھا، تو چلیاں شام نو بابا میں ویر کہا کے، میں مر کے بھی نہیں بھولنا، گئی ویر کو نہ دفنا کے، روے نہ دور وطن تو انشاءاللہ بیمار کوئی، اور ویکھے سے ننگے سر ویکھے نہ پٹیاں بھرے بازار کو، ہر ویلے پتر سجا ترت نہ رویا کر، لٹیاں گئیاں جھوکاں وچ پردیس دے آ کے، روندی رہی سکینہ آئے گل علم نو لا کے۔ میں اس کر رہا تھا جی کہ ایسا کوئی کلام پنجابی کا یا اردو کا جو آپ کا لکھا ہوا بہت بڑے بڑے فنکاروں نے پڑھا، تو آپ وہ بتانا چاہتے ہو کہ وہ یہ کلام بہت آپ کو پسند ہے؟ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا آج تک کلام کن لوگوں نے، کن گلوکاروں نے اور کن سنگروں نے پڑھا ہے۔ جی جی اس میں سب سے پہلے ہے راحت فتح علی خان صاحب، حسن صادق خان صاحب، سید ندیم سرور ہیں، فرحان علی وارث ہیں، نزاکت علی خان ہیں، علی حمزہ ہیں، امانت علی، یہ جو نزاکت علی خان کے بیٹے جو انڈیا سے جیت کر آئے تھے، اچھا، مختار شیتی ہیں جی، میوا خان کلیری ہیں، شمال علی میرالی ہیں، نعیم عباس روفی ہیں، راجہ سخاوت علی ہیں، شرافت علی، یہ جو مہمان بنا کے لٹ لیا جی، جی جی شرافت علی، عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی ہیں جی، اللہ دی تعلونے والے ہیں، عارف لوار ہیں، سائیں خاور ہیں، رضوان معظم علی خان قوال ہیں جی، شیر میاں داد خان قوال ہیں، حب علی اقبال لتا ہیں، اسد عباس علی عباس، یہ دونوں جو بھائی ہیں انہوں نے پڑھا ہے، صداقت علی ہیں، علی عباس چلور سے ہیں، حبیب رفیق فیصل آباد کے جو نوحہ خواہ ہیں، اس کا شاہد علی خان یو ایس اے سے، عمران شمسی ہیں، شاہد مقبول گوجرا سے، اون علی زیغم عباس کمال احمد لودھی سے صاحب آل سے ہیں، مجتبہ علی ناط خان استاد سجاد حسین شاکر یہ تحصیل شاہب آل سے ہیں۔ اس کے بعد بولا پارٹی یہ کراچی کی ہے، اس کے بعد در بطول پارٹی کراچی کی ہے، اور ناصر پارٹی ہے یہ بھی کراچی کی ہے سر۔ دانیال طارق بٹ افسا آبادی ہیں جو سونو مونو کراچی سے ہیں، رضا حسن محسن عباس، نظر عباس، امین عباس ہے، شفاقت علی ہے، گلشن سرور، ثاقب عباس بلو ہے، شوکت لوار، یہ ہمارے اسٹیج کے ہیں، سلیم البیلا اور سخاوت ناز۔
اور غلام علی تھتھا جن کو آپ بولتے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی سماعتوں کو تکلیف دوں گا. نیکسٹ ہے جی میڈم آبدہ پروین ہے, میڈم ریشمہ, میڈم صنم مالوی, شازیہ خوش, میڈم افشاں, میڈم نصیبو لال, میڈم فرح لال, سائمہ جہان. وہ ہیں جو مجھے یاد رہ گئے ہیں. اب اللہ کے حکم سے میں نے پورے پاکستان کے لیے جن کا نام میں نہیں لے سکا یا بتا سکا, ان سے میں تمام سے معذرت خواہ ہوں. وقت کی بہت قلت ہے سر. اس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ بھی معلوم کر لیں, اور نیکسٹ بھی ہم آپ سے کوشش کریں گے گزارش کر کے, جو ٹائم لیٹ بھی رکھتے ہیں, کوئی بیٹا یا آپ کی بیٹی بھی کوئی کلام لکھ رہی ہے, کیا وہ آپ کے جانشین بن جائیں گے؟ اگر جانشین بن جائیں گے تو کس سے مطمئن ہے کہ وہ شخص آپ کا جانشین بہتر ثابت ہوگا؟ ہاں جی دیکھیں, جیسے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, اسی طرح میرا بیٹا بھی ہے ایاز علی رضا. وہ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے, یہ ہے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, مجھے موجود ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ابھی لکھ رہا ہے یا میری موت کا انتظار ہے. میں نے تو ان کو کہا بھائی آپ بھی کوشش کرو لکھو, وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا آ جائے نا کو بیلا کوئی ٹائم یار ہے تیرا نا ذرا کافی ہے 10 منٹ, تو یہ فلی سپورٹ مجھے کرتا ہے. قوم کے اتفاق کے لیے, قوم کے اتحاد کے لیے, یا قوم کے لیے کوئی میسج چھوڑنا چاہتے ہیں, پیغام اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں, یا اپنے نئے آنے والے نوحہ خانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, یا قوم کی اصلاح کے لیے کوئی بہتر کوئی پیغام؟ قوم کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں آل محمد کے در کے بنا کوئی در نہیں ہے. یہ شفاعت کا در ہے, یہی آخری در ہے. آل محمد کے در پر چلے آئیں, یہی آپ کی بخشش کی راہ ہے. اور نئے آنے والوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آل محمد کی بلا آپ کے دل میں ہے, گاڈ گفٹڈ میں ہے. آپ مجھ سے کوئی رہنمائی چاہتے ہیں, رابطہ کریں گے, یا نئے پڑھنے والے مجھ سے رابطہ کریں گے, تو انشاءاللہ میں فلی I will try my level best to support them whatever I could do for them, sir. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. تھینک یو. شکریہ کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اور قیمتی لمحوں بہت سے عنایت فرمایا, اور آئندہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں مزید وقت کی نشست دیں. بہت شکریہ.